السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الکحل ملے ہوئے پرفیوم اور عطر کے استعمال کا کیا حکم ہے؟ یعنی وہ پرفیوم اور عطر استعمال کرنا جس میں الکحل استعمال کیا گیا ہو، کیا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ یہ پرفیوم اور عطر لگا کر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ کیا نماز ہوگی یا نماز نہیں ہوگی؟ آج کی اس ویڈیو میں اس مسئلے کو آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ آپ سے التماس ہے اسی طرح کے اہم مسائل کی معلومات کے لیے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، اور کل کی ہماری ویڈیو کس مسئلے پر ہونی چاہیے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کر دیں۔ معزز ناظرین، ہمارے ایک بہت ہی پیارے بھائی ہیں، بھائی محمد علی صاحب، انہوں نے پوچھا کہ الکحل ملے ہوئے پرفیوم کے استعمال کا کیا حکم ہے؟ معزز ناظرین، آپ جانتے ہیں بہت سارے پرفیوم اور عطر ایسے ہیں جن میں الکحل استعمال کیا جاتا ہے۔ اب بنیادی طور پر سوال یہ ہوتا ہے کہ الکحل ملے ہوئے پرفیوم اور عطر کے استعمال کا کیا حکم ہے؟ تو اس حوالے سے یاد رکھیے، الکحل ملے ہوئے پرفیوم اور عطر کی کل 3 قسمیں بنتی ہیں۔ نمبر 1، وہ پرفیوم اور عطر جس میں کھجور، کشمش اور انگور کے شراب کا الکحل استعمال کیا گیا ہو۔ اور نمبر 2، وہ پرفیوم اور عطر جس میں سبزی یا گنا یا پھر جو وغیرہ کا الکحل استعمال کیا گیا ہو۔ اور نمبر 3، وہ الکحل جو کیمیکل سے تیار کیا جاتا ہے، اگر وہ پرفیوم میں یا عطر میں استعمال کیا گیا ہے۔ تو ان میں سے جو پہلی قسم ہے، یعنی وہ پرفیوم اور عطر جس میں وہ الکحل استعمال کیا گیا ہے جو انگور، کشمش اور کھجور کے شراب سے لیا گیا ہے، تو ایسا پرفیوم اور عطر استعمال کرنا بالکل جائز نہیں ہے، اس لیے کہ شراب بالکل حرام ہے۔ اب اگر ایسا پرفیوم جس میں کھجور، کشمش یا انگور کا شراب ملا ہوا ہے، اگر اس کو کپڑے پر لگائیں گے یا پھر جسم پر لگائیں گے تو کپڑا اور جسم ناپاک ہو جائیں گے، اور ایسا الکحل والا پرفیوم استعمال کر کے نماز پڑھنے سے نماز بھی نہیں ہوگی، اس لیے کہ نماز کی بنیادی شرائط میں سے ہیں کپڑوں اور بدن کا پاک ہونا۔ جب وہ ناپاک الکحل والا استعمال عطر کیا گیا ہے تو ظاہری بات ہے بدن یا کپڑا ناپاک ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ اور نمبر 2، وہ الکحل جس میں سبزی وغیرہ شامل ہے یا پھر گنے وغیرہ کا رس شامل ہے یا کیمیکل سے تیار کیا گیا ہے۔ آج کل جو الکحل استعمال کیا جا رہا ہے زیادہ تر وہ کیمیکل سے ہی تیار کیا جا رہا ہے، تو ایسا الکحل والا پرفیوم اور عطر استعمال کرنا جائز ہے جس میں کیمیکل والے الکحل کا استعمال کیا گیا ہو، یا سبزی وغیرہ یا پھر جو وغیرہ سے الکحل استعمال کیا گیا ہو۔ ایسا پرفیوم لگانا یا عطر لگانا بالکل جائز ہے، اور ایسا پرفیوم اور عطر لگا کر نماز پڑھنے سے نماز بھی ہو جائے گی۔ اب بنیادی طور پر سوال یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ جی یہ جو پرفیوم ہے یا جو عطر ہے اس میں وہ الکحل استعمال نہیں ہوا جس میں انگوروں، کھجور اور کشمش کا شراب استعمال ہوا ہے؟ تو پتہ تو نہیں چلے گا۔ تو اس حوالے سے یاد رکھیے، جب تک کسی چیز کے بارے میں یقینی طور پر علم نہ ہو جائے کہ اس میں کون سا الکحل استعمال ہوا ہے، شراب والا استعمال ہوا ہے یا پھر کیمیکل والا استعمال ہوا ہے، جب تک یقینی علم نہ ہو تو اس کے استعمال کی گنجائش ہوتی ہے، اس کو استعمال کر سکتے ہیں، البتہ بچ جائیں تو یہ بہتر ہے۔ لیکن اگر استعمال کر رہے ہیں اور یقین سے نہیں علم کہ اس میں کون سا الکحل استعمال ہوا ہے، تو بنیادی طور پر غالب گمان اسی طرف ہی جاتا ہے کہ اس میں وہ الکحل ہی استعمال ہوا ہے جو کیمیکل سے تیار کیا گیا ہے، اس لیے کہ جدید دور ہے، دنیا جدت کی طرف بڑھ رہی ہے، لہٰذا جدید ہی الکحل استعمال کیا گیا ہوگا، تو ایسا الکحل والا پرفیوم اور عطر استعمال کرنے کی گنجائش ہے۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔